بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک سے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہے۔ کبھی ہماری طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ہمسائے کو ہم سے شکوہ ہوا ہو، سوائے انڈیا کے۔ انڈیا صرف الزام لگاتا ہے، حالانکہ سرجیکل سٹرائکس اور اس طرح کی جو سٹرائکس ہیں اور اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں، گو کہ وہ سرجیکل سٹرائک جس کا شوشہ چھوڑا تھا گجرات کے قصائی چاچے نے، مودی نے، وہ ہمارا رات کو آگے ہمارے درخت گرا کے اور ایک کوا ہمارا شہید کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس کے جواب میں ہم نے اپنا طیارہ دن کے ٹائم اڑایا اور ان کا طیارہ گرایا، ابھینندن کو نیچے پھینکا۔ لوگوں نے اس کو، ہمارے لوگوں نے بڑا پیار محبت کیا۔ اس کے بعد ہماری فوج اس کو لے کے آ گئی یہاں پنڈی میں GHQ میں۔ یہاں پہ ہم نے اس کے یونیفارم پریس کر کے نئی خوبصورت کر کے اس کو پہنائی، اس کو چائے پلائی، اس کے بعد اس کا انٹرویو کیا اور اس نے ہماری چائے کی تعریف کی، اور اس کے بعد ہم بارڈر کے تھرو اس کو واپس انڈیا بھیج دیا۔ کیسا؟ یہ ایک روشن مثال ہے۔ لیکن انڈیا کی طرف سے ایران کے رستے میں کلبھوشن یادو جیسے بندے کو، جو انڈین نیوی کا ملازم تھا، اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس نے اعتراف کیا کہ اس نے بلوچستان میں بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ BLA اور BRA جو بلوچستان میں جعلی قسم کی آرمی، دیکھو بالکل کچھے پہن کے اور گھٹیا سی حرکتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ فضول سے لوگ جو پاک فوج کے خلاف لڑتے ہیں اور شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، انتہائی گھٹیا ہیں۔ اور ان کو سپورٹ ہے جناب انڈیا، دشمن ملک کی راک جو ایجنسی ہے اس کی، اور یہ فنڈڈ لوگ ہیں جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں، ایویں تکے نال پہاڑاں چڑھے ہوئے نے گندیاں جی بندوقاں لے کے، اور جب موقع ملتا ہے تو ہمارے اگر 5-4 فوجی جا رہے ہوں تو ان کے مقابلے میں 40-50 کٹھے ہو کے دور دور سے کوئی بندوقیں چلا کے اور فائر کرتے ہیں، جس سے ہماری شہادتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے ہمسائیگی میں گھس کے ملک میں جا کے تو خرد برد نہیں کی، جب تک کسی ہمسائے نے انگلی نامے کی ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں چھیڑتے ہیں تو سویا ہوا جو شیر ہوتا ہے پھر یکدم جاگ جاتا ہے، اور جاگنے کے بعد پھر اسی انہوں نے کھا جانے ہیں بھائی۔ تو یہ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ پازیٹیو خوبصورت اینگل ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، ابھی ہم چلتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف۔ پہلا موضوع، ایران نے ہماری بجلی کر دی ہے بند۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سے علاقے ہیں جہاں فی الحال بجلی نہیں آ رہی، جو ایران نے بند کی ہوئی ہے بجلی ہماری۔ دوسرا موضوع، وزیر ڈاکو نکلا، باقاعدہ وزیر بنایا ہوا بندہ پتہ چلا ہے کہ وہ ڈاکو ہے، اس نے ڈکیٹیاں کی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سا ڈاکو ہے اور وزیر کی کون سی وزارت ہے اس کے پاس۔ تیسری بہت بڑی خبر ہے ہمسایہ ملک کے حوالے سے، اور انڈیا میں 10 سال بعد پہلی بار قائد حزب اختلاف راہل گاندھی مودی کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو راہل گاندھی ہے خوبصورت پڑھا لکھا آدمی ہے، ڈیسنٹ سی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چاچا چائے والا اور گجرات کا قصائی مودی، آپ کو دیکھ لیں، کمپیریزن نہیں بنتا کوئی۔ وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ ان موضوعات پہ ہمیں تبصرہ کرنا ہے، اور لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ویلکم بیک۔ ایران ہمارا خوبصورت ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ بڑی اچھی محبت ہے اس ملک کی، اور کبھی کبھی ہلکی سی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بھائی بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اسلامی ہمارا ملک، ہمارا بھائی، اور ہوا یہ ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے ایک صوبے میں یعنی کہ بلوچستان میں بجلی ایران کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور ایران بالکل ہمارے اس صوبے بلوچستان کی سرحد کے بالکل پاس ہی ان کے گریڈ اسٹیشن ہے، جس سے ہمیں اکثر بجلی، یعنی اکثر نہیں مطلب بجلی وہاں سے ہمیں آتی ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں۔ اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ کیوں بند کر دی ہے بجلی ایران نے پاکستان کی۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ گوادر، کیچ اور پنجگور میں بجلی کی سپلائی فی الحال معطل ہے۔ معطل اس لیے ہوئی ہے کہ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ کوئٹہ سے کیسکو حکام کے مطابق ایران سے گوادر، کیچ اور پنجگور کے گریڈ اسٹیشن کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بجلی کی سپلائی ایران میں بجلی کی طلب میں
اضافے کے باعث معطل ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ متاثرہ گریڈ اسٹیشنز میں مند ہے، تمس ہے، تربت ہے، ہوشاب ہے، پنجگور ہے، جوانی ہے، گوادر ڈور گریڈ شامل ہیں، جبکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ، نیو گوادر ایئرپورٹ، پسنی اور ماڑا گریڈ اسٹیشن بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی بحالی کے سلسلے میں ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پنجگور اور تربت کو نیشنل گریڈ سے منسلک کر کے بجلی دی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ ایران سے بجلی کی بحالی جلد ہونا شروع ہو جائے گی اور صورتحال میں معمول پہ آ جائے گی۔ دیکھیے ایران ساڈا برا، ہمیں بلوچستان میں جو بجلی ہے جناب ایران سے آتی ہے، خوبصورت، یہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے برا نے فوری طور پہ دیا بتا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایک ملک کا وزیر ہے اور وزیر کھیل بن گیا، وہ ہے ڈاکو۔ پتہ چلا کہ وہ تو ڈاکو تھا اور وہ تو جیل میں بھی رہ چکا ہے اور بڑا بدماش قسم کا بندہ ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جنوبی افریقہ میں حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں۔ پہلی بار نیلسن منڈیلا کی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جس کے باعث ملک میں ایک مخلوط حکومت جناب قائم ہوئی ہے۔ کابینہ کی تشکیل کی باری آئی تو اتحادی جماعتوں میں وزارتوں کی بندر بانٹ شروع ہوئی۔ دیکھو اتنا سویلائزڈ سوسائٹی کوئی نہیں ہے تو افریقہ ہی نا۔ صدر راما فوسا نے ہفتے کو پیٹریوٹک الائنس نامی پارٹی کے سربراہ گیتن میکنزی کو جناب فن و ثقافت اور کھیل کا وزیر لگا دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق 50 سالہ گیتن میکنزی کا ماضی کا ریکارڈ انتہائی خراب نکلا ہے اور وہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کے نئے وزیر کھیل گیتن جناب 16 برس کی عمر میں بینک لوٹیا پرا نے، اور وہ نائٹ کلبز کا دلدادہ اور اس کی ملک گیر ایک چین کا مالک بھی ہے جناب، ایک گینگسٹر ہے پرا۔ اور وزیر کھیل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کیتن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کار سپننگ سپورٹس کار کرتب دکھانے والی جو سلسلہ ہے ان کا دنیا کا سب سے بڑا کھیل بنائے گا کہ کاروں کے اوپر کرتب کرنے والا۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ پسند ہے، اور گیتن کی اپنی خواہش تھی کہ اسے پولیس کی وزارت مل جائے کیونکہ اس کے مطابق اس کی بطور گینگسٹر گزری جو لائف ہے وہ تجربہ پولیس کا زیادہ ہے۔ جنوبی افریقہ میں جرم کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال بطور وزیر کھیل تقرری پر گیتن جناب میکنزی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فٹ بال کھیلنے والے جوتے پہننے والی اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے، تمام تہنیتی پیغامات کے لیے شکریہ، میں کچھ ہی دیر میں جواب دوں گا کیونکہ میں تیار ہونے میں مصروف ہوں، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ دیکھیں ڈاکو، یہ ڈکلیئر ڈاکو ہے بھائی، باقی تو ہمارے ہاں تو الزام لگائے جاتے ہیں نا، چور ڈاکو آ جاتا تھا، تو یہ ڈکلیئر ڈاکو ہے۔ جی تو ابھی چلتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت، اور وہاں بتاتے ہیں کہ جہاں پہ 10 سال بعد کوئی بھی طاقتور اپوزیشن لیڈر وہاں پہ آیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ راہل گاندھی کی شکل میں کانگریس کی طرف سے کانگریس نے کوئی 100 کے قریب نشستیں اس دفعہ جیت لی ہیں۔ پہلے جو بھی کوئی ہوتا تھا اپوزیشن لیڈر وہ بڑا کمزور ہوا کرتا تھا، تو اب جناب راہل گاندھی کی شکل میں ایک اپوزیشن لیڈر ملا انڈیا کو۔ راہل گاندھی 2004 میں سیاست میں آئے تھے، 20-25 سال سے جناب سیاست میں ہیں، لیکن کسی بھی بڑے عہدے پہ نہیں رہے، گو کہ اب وہ ایک بڑا عہدہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی 100 کے قریب ہیں، اور اس وجہ سے جو نریندر مودی ہے اس کو جناب بڑی پریشانی لاحق ہے۔ یہ میں آپ کے میرے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا میں اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ راہل گاندھی اب ان حکومتی کمیٹیوں میں بیٹھیں گے جو اہم حکومتی فیصلے اور تقرریاں کرتی ہیں، اور وہ انڈین پارلیمنٹ میں طاقتور سمجھے جانے والے وزیر اعظم مودی، طاقتور تو کوئی نہیں ہے بل ہے چائے والا بابا۔ 2014 کے بعد سے کوئی بھی اپوزیشن پارٹی قائد حزب اختلاف ورزی کے لیے درکار 543 میں سے 10 یا 55 نشستیں نہیں جیتی تھیں، لیکن حالیہ عام انتخابات میں کانگریس نے جناب 99 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس وجہ سے جناب بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، اور نریندر مودی اتحادیوں کی مدد سے اقتدار میں ہیں،
ان کی پارٹی مسلسل 2 مرتبہ بھاری اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، واضح اکثریت ملی تھی، لیکن اس مرتبہ انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کرنے سے بی جے پی محروم رہی۔ تو جس وجہ سے جناب ہوا یہ ہے کہ راہل گاندھی اب آگے انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اب حکومت کو، چاچے کی حکومت کو، نریندر مودی کی حکومت کو اب ہر وقت جواب دہ رکھا جائے گا۔ ان کی تقرری جو ہوئی ہے راہل گاندھی صاحب کی، انڈیا کی جمہوریت کے لیے ایک مثبت تبدیلی کی جانب نشاندہی کرتی ہے یہ، کیونکہ نریندر مودی گزشتہ 2 جو ٹرمیں گزاری ہیں اس میں ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آیا تھا، اور بڑا میڈیا کو بھی اس نے بڑے زبردست طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا، انڈین میڈیا کو۔ بابا بڑا خطرناک چل رہا تھا، گو کہ بابا جائے رہا ہے۔ اپوزیشن نے بار بار حکومت میں رہنے والی حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی پر آمریت کا الزام لگایا، جبکہ بی جے پی اس الزام کی تردید کرتی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آمریت بھی ان میں ہے اور تشدد پسند لوگ ہیں زیادہ تر۔ اس بتایا جا رہا ہے کہ اب جو راہل گاندھی کے آنے کے بعد اب جو ہوگا سلسلہ وہ ایسا ہوگا کہ ہنگامہ خیز قسم کی پارلیمنٹ رہے گی اور اپوزیشن حکومت کو آڑے ہاتھوں لے گی۔ قائد حزب اختلاف و اقتدار ایک رہنما کے طور پر راہل گاندھی کی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال بھی کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اسمبلی میں، لوک سبھا میں، انڈیا میں راہل گاندھی نے، تو آنے والی جو حکومت ہوگی لازماً کانگریس بنانے میں کامیاب ہوگی، اور راہل گاندھی جناب وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے۔ آج آپ کو میں نے ہمسایہ ممالک کی سیر کرائی ہے، اور پاکستان کی محبتیں جو اپنے ہمسایوں کے لیے، ہمسایہ ممالک کے لیے، وہ بھی بتائی ہیں۔ فوری طور پہ بھائی کو اجازت دے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔